السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ ماہ ربیع اول کا چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ ربیع اول کو سال کے تمام مہینوں میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو دور فرما کر دنیا کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ بیٹیوں، عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے اور پوری دنیا کو صلہ رحمی، باہم محبت و مودت اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا درس عطا فرمایا۔ تو اس نبی کی ولادت کے دن کو اور اس مہینے کے بابرکت کو سمجھنا اور اسے خوشی کے طور پر منانا یہ ہم میں سے ہر ایک کا اخلاقی فریضہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مبارک دن کو اعلیٰ پیمانے پر منانا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر پوری دنیا کو امن و آشتی، محبت و مودت اور بھائی چارگی کا پیغام دینا چاہیے۔ لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اس عظیم دن کو کیسے منائیں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں ولادت کے موقع پر جلوس تو بڑی دھوم دھام سے نکالے جاتے ہیں، جو کہ محبت کے اظہار کا ایک نمایاں طریقہ ہے۔ لیکن ان جلوسوں میں ہمارے نوجوان لڑکوں کی غیر شرعی حرکتوں کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ جلوس محمدی میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ان کی اچھل کود اور نازیبا حرکتوں سے قوم مسلم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں۔ یوم ولادت کی اپنی الگ برکتیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی عبادتوں کے مقابلے میں اس مہینے اور خاص اس دن عبادت میں کافی اضافہ کر لیں۔ حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں سے تھا کہ وہ ہفتے میں ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن سے میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث پاک سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کو یادگار کے طور پر منایا اور اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے پیر کے دن آپ خود روزہ رکھتے تھے۔ اس سے ہمیں آپ کی پیدائش کے دن خوشی منانے کا ثبوت ملتا ہے کہ پیر کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے، تو جب ہم آپ کی پیدائش کی خوشی ہر ہفتے روزہ رکھ کر منا سکتے ہیں تو سال میں ایک بار تو بدرجہ اولا منا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیر کا دن تو سال میں کم از کم 25 بار آتا ہے، جبکہ 12 ربیع اول شریف کی تاریخ میں ایک ہی بار تشریف لاتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں میلاد پڑھنے اور پڑھانے والے اور 12ویں شریف منانے والوں کو چاہیے کہ وہ ان سب کے ساتھ ساتھ حضور کی پیدائش کے دن روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ صرف سال میں ایک بار کی کیا تخصیص، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ہر ہفتے پیر کے دن روزے رکھے جائیں۔ صحابہ کرام بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 12ویں شریف کے دن ہمیں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، محفل میلاد منعقد کریں۔ 12ویں شریف کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محفل میلاد منعقد کریں
اور اس میں اپنے گھر والوں، بچوں، بڑوں اور عورتوں کو لے کر بیٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہمارے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو جانیں، اس سے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی، اور یہ محبت ان کے بہتر اور کامیاب مستقبل کا سبب بنے گی۔ معاشرے میں ایسے نوجوانوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی اور اہم پہلوؤں سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ بعض کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناموں تک کا علم نہیں ہوتا، ہجرت اور غزوات کا معنی صحابی کس کو کہتے ہیں، اور ان میں خصوصاً خلفائے راشدین کے نام تک نہیں جانتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوان جلوس اور جلسوں میں خوب آگے آگے رہتے ہیں اور سیکھتے کچھ نہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ نوجوان طبقہ نبی پاک کی سیرت کے اہم بنیادی پہلو سے ناواقف ہے، ساتھ ہی دوسرے اسلامی احکامات سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، جس سے وہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ لہذا نئی نسل کو دین سے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں بچپن ہی سے میلاد کی محفلوں اور دیگر اسلامی تقریبات میں لے جایا جائے اور ایسی محفلیں منعقد کرنے کی ترغیب بھی دی جائے۔ اس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ نحمدہ